داخل ہوا تو اب اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ یہاں جو زمین کے اوپر پھیلاؤ ہے، سسٹم ہے، تخلیقی سسٹم، اس میں دماغی کارکردگی دماغی صلاحیتوں کے تحت واقع ہوتی ہے۔ جتنا جس میں دماغی صلاحیت موجود ہوگی اسی حساب سے وہ ممتاز مقام حاصل کر لے گا، اور دماغی صلاحیت اور دماغی کارکردگی ظاہر تابع علم کے۔ آپ کو علم ہی نہیں آتا تو آپ مثلا ایک مزدور میں اور ایک بینک کے مینیجر میں کیوں فرق ہوتا ہے؟ مزدور اسکول نہیں جاتا، پڑھتا نہیں ہے، یا اسے پڑھنے کے حالات نہیں میسر آتے، وہ ساری زندگی بیچارہ زمین کھودتا رہتا ہے دھوپ میں، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ 100 روپے روز دے دیں گے۔ لیکن ایک آدمی جو دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 50,000 روپے، 60,000 روپے مہینہ۔ یہ جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا بڑی بڑی فرموں کے مینیجر، کسی کی بھی 40,000 روپے مہینے سے کم تنخواہ نہیں ہوتی۔ اب یہ جو سیمنٹ انڈسٹری کے جو ہے اس کے جنرل مینیجر کی تنخواہ 40 سے 60,000 روپے ہوتی ہے۔ 40 سے 60,000 روپے تنخواہ ہوگی، گاڑی کمپنی کی ہوگی، گھر کمپنی کا ہوگا، بجلی گیس کا بل کمپنی دے گی، وہ تقریباً 1 لاکھ روپے مہینہ کا حساب ان کا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی نے وہ فیکٹری لگائی ہے اس آدمی کو یہ بندہ جس کو وہ 1 لاکھ روپیہ تنخواہ دے رہا ہے 10 لاکھ روپیہ مہینہ کما کے دے گا۔ اگر 10 لاکھ روپے مہینہ ہی کما کے نہیں دے گا تو اسے کوئی 1 لاکھ روپے تنخواہ نہیں دے گا۔ بات پھر وہی آ گئی کہ جتنا آپ دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرنا سیکھ جائیں گے، جتنے آپ کی دماغی کارکردگی عام آدمیوں سے بڑھ جائے گی۔ مثلا اب یوں آپ سوچیں کہ ایک آدمی کی دماغی کارکردگی ایک آدمی کی ہے وہ کلرک ہے۔ اب ایک برانچ میں اگر 20 آدمی ہو تو 20,000 برانچوں میں کتنے آدمی ہوئے؟ 4 لاکھ ہو گئے، زیادہ ہوئے۔ 30,000 کو 20 سے ضرب دے دو، 4 لاکھ آدمی۔ تو اس زمانے میں ایک آدمی جو جنرل مینیجر ہے اس کی صلاحیت 4 لاکھ آدمیوں سے زیادہ ہے۔ اگر اس کی صلاحیت 4 لاکھ آدمیوں سے زیادہ نہیں ہوگی تو برانچ نہیں چلا سکتا۔ پھر اس کی صورت یہی ہوگی کہ جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کے حساب سے، مثلا اب یہ زونل مینیجر ہوتے ہیں، اب زونل مینیجر میں 8-10 برانچیں ہوتی ہوں گی، پھر اس کے اوپر ہوتے ہیں، پھر ضلعی ہوتے ہیں، پھر ملکی ہوتے ہیں۔ اب جیسے جیسے دماغ کی صلاحیتیں بڑھتی چلی جائیں گی اسی مناسبت سے اس آدمی کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ بالکل یہی صورت اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہے۔ جس مناسبت سے انسان کی روحانی صلاحیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اب دیکھیے ابھی اسے آپ نے پڑھا اسی قصے میں کہ وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا صاحب اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپ کے بلقیس کا تخت موجود ہو جائے گا۔ ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ تخت لا کر پیش کر دو۔ پلک جھپکی، آنکھ کھلی تو تخت موجود تھا۔ اب یہ بھی ایک دماغی صلاحیت ہے کہ اس بندے نے جب یہ ارادہ کیا کہ بس تخت مجھے اسی وقت یہاں چاہیے، وہ تمام دنیا کے وسائل ایک جگہ جمع ہو کر روشنیوں میں تحلیل ہو گئے، اور روشنیوں میں تحلیل ہو کے وہ جب اس کا مظاہرہ ہوا وہاں دربار میں تو تخت موجود تھا۔
میل کا فاصلہ تقریباً بتاتے ہیں، 2700-2800 میل کا فاصلہ بتاتے ہیں وہاں سے، بیت المقدس سے یمن کا غالباً۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے ابھی نہ تو یہ کہا کہ بھائی تخت آ جائے، نہ کوئی آرڈر کیا اس نے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی اجازت کا اس نے انتظار کیا کہ اچھا بھائی لاؤ لے آؤ، بس اس نے سوچا کہ یہاں تک ہونا چاہیے، سیکنڈوں کے ہزارویں بلکہ لاکھویں حصے میں وہ تو رفتار کے موجود ہو گیا۔ اب اس کی یہ دماغی صلاحیت ہے کہ موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ اب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی گھبرانے کی، کوئی پریشان ہونے کی، کوئی حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میرے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار متعلق ہو گئی، میرے پاس علم الکتاب ہے۔ علم الکتاب کا کیا مطلب؟ یعنی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم کا ذخیرہ کر دیا ہے۔ اب یہ بھی ایک صلاحیت ہے۔ اسی طرح آپ کو اور بہت سارے واقعات میں اگر غور کریں بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس خضر بندے کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ وہ بندہ نہ پیغمبر ہے نہ صاحب کتاب ہے، عام بندہ ہے، عام گاؤں میں رہتا ہے۔ اصولی بات تو جو دنیا داری کی بات ہے وہ تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس بندے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا چاہیے تھا سیکھنے کے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کے پاس بھیجا۔ قرآن ہے فوجد عبدا من عبادنا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور راستے میں بڑی مشقت انہوں نے اٹھائی، ساتھ میں ان کا ایک دوست بھی تھا، تھک کے سو گئے تو اس کو خواہش ہوئی کچھ کھانے کی۔ اس نے جیسے وہ کیا کہتے ہیں ناشتے دان کھولا تو اس میں مچھلی تھی پکی ہوئی، وہ جیسے ہی ناشتے دان کھلا مچھلی زندہ ہو گئے۔ کوئی قریب دریا تھا اس میں وہ چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے تو انہوں نے کچھ کھانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس دوست نے کہا کہ صاحب میں تو یہاں عجیب ہی باتیں کی ہے، مجھے بھوک لگی تھی کہ میں کچھ کھا لوں، جیسے ہی میں نے ناشتے دان کھولا مچھلی جو تلی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پلٹے کہ بھئی وہ بس وہی جگہ ہے جہاں ہمیں جانا ہے۔ وہاں گئے تو وہاں وہ بندہ مل گیا، اور باقی پھر ساری باتیں آپ جانتے ہی ہیں کہ صاحب وہ کسی میں سوراخ کر دیا اور اس کے جہاں مہمان رہتے اس کے بیٹے کا گلا گھونٹ دیا، اور دیوار کے بیچ دیوار بنا دی وغیرہ۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں، اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس بندے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جانا کوئی موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی کمی کا سبب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو خدمت لگائی وہ اس میں مکمل ہے، اس بندے کے ذمے جو خدمت لگائی وہ اس میں مکمل ہے۔ بات پھر وہی صلاحیت کی ہے کہ ایک بندہ جو صاحب کتاب ہے وہ گوہ طور پر جاتا ہے، کتاب لاتا ہے، اس کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، پھر قوم اس کے ساتھ جو بھی حشر کرتی ہے۔ دوسرا بندہ اس کو نہ کتاب کی ضرورت ہے نہ کوہ طور کی ضرورت